صحرائے کربلا آوے صدائے کربلا سلام کرتے تھے اکبر خطاب آہستہ آہستہ سلام کرتے تھے اکبر خطاب آہستہ 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 تکا ہے زخم دل کو چل آہستہ آہستہ تکا ہے زخم دل کو چل عقاب آہستہ آہستہ سینہ قبر کے سینے سے لگے جب کھینچنے سرور کیا رو رو کے یوں اس سے خطاب آہستہ آہستہ یہ برچھی ہے جگر میں اور جگر میرا ہے برچھی میں یہ برچھی ہے جگر میں اور جگر میرا ہے برچھی میں سنا کھینچو شہ عالی جناب آہستہ آہستہ اٹھا کر اپنی گردن وہ لگا کہنے چلوں کیسے سکینہ آتی ہیں تھامے رکاب آہستہ آہستہ اٹکتا تھا جو ہر دم خنجر بے آب قاتل کا
مجھ کو ہوتی ہے تیرے خنجر کے رکنے سے، نہ کر تو خانہ خراب، آہستہ آہستہ دبیر خستہ ہے مردم کو خوف آمد طوفان، غم شے میں چشموں سے آب، آہستہ آہستہ سلامی کہتے تھے اکبر خطاب، آہستہ 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 صدائے کربلا، زنجیر میں اسیر کو بیمار دیکھ کر، زنجیر میں اسیر کو بیمار دیکھ کر، آلے نبی پہ ہنستے تھے غدار دیکھ کر، زنجیر میں اسیر کو بیمار دیکھ کر، پتھر پڑے تھے راہ میں آلے رسول پر، اہل ستم ستاتے تھے لاچار دیکھ کر، عابد کا حال غیر ہے سیدانیوں کے ساتھ، روتے تھے خون شام کا بازار دیکھ کر، روتے تھے خون شام کا بازار دیکھ کر، چھالے پڑے تھے پاؤں میں سجاد رو پڑے، راہ سفر میں منظر پرخار دیکھ کر، راہ سفر میں منظر پرخار دیکھ کر، بہرے مدد دبائیے شاہ نجف میری، زینب پکار شام کا دربار دیکھ کر، زینب پکار شام کا دربار دیکھ کر، دربار دیکھ کر
پیاسی سکینہ مر گئی زندان شام میں، شمرے لئی کے ظلم کی بوچھار دیکھ کر، آل نبی پہ ہنستے تھے غدار دیکھ کر، زنجیر میں اسیر کو بیمار دیکھ کر۔ ارے منہ نیز و شمشیر سے موڑا نہیں جاتا، ارے سب چھوٹے مگر آپ کو چھوڑا نہیں جاتا۔ सदाए करबला। ایک نعرہ سلوات بآواز بلند۔ اب رخصت اکبر ہے شہ تشنہ دہن سے، فرزند بچھڑتا ہے امام دو جہاں سے، پیری میں چھڑاتا ہے فلک تازہ جوان سے، اور کس فصل میں درپیش ہے فرقت تن و جان سے، کہ آتی ہے اجل گود کا پالا نہیں جاتا، ارے صابر سے کلیجے کو سنبھالا نہیں جاتا۔ فرماتے ہیں فرزند سے آنکھوں کو چرا کر، کہ دیکھاؤ ذرا مادر ناشاد کو جا کر، کہتا ہے وہ ناشاد جوان اشک بہا کر، کہ اب جائیں گے خیمے میں سنا سینے پہ کھا کر، ارے منہ نیز و شمشیر سے موڑا نہیں جاتا، ارے سب چھوٹے مگر آپ کو چھوڑا نہیں جاتا۔ تو یہ کہہ کہ جو قدموں میں گرا وہ مہ انور، سر چھاتی سے لپٹا کے یہ کہنے لگے سرور، کہ میں مانع تحسین سعادت نہیں دلبر، ارے جو تم سے بنائے وہ کرو ہے علی اکبر۔ یہ سنتے ہی دنیا سے گزر جائے گی زینب، رونا مجھے اس کا ہے کہ مر جائے گی زینب۔ تو یہ کہہ کے پھوپھی پاس گئے اکبر دلگیر، ہاتھوں کو بھی جوڑا کہ عفو کیجئے تقصیر، ارے منہ دیکھ کے مادر کا یہ کی عرض، منہ دیکھ کے مادر کا یہ کی یاس سے تقریر، کہ دودھ آپ بھی بخشیں تو ملے عزت و توقیر، ارے یوں گرد حرم روتے تھے اس سرو رواں کے، جس طرح کے ماتم ہو جنازے پر جواں کے۔ رخصت
ہوئے جب شہ سے علی اکبر ذیشان، تو گھوڑے پہ چڑھے آپ کھلا رحل بقرآن، وہ رخش کی چھل بل، وہ ضیائے رخ تاباں، کہ ایک برق چمکتی ہوئی پہنچی سر میدان، زردی رخ خورشید پر چھائی نظر آئی، اور پرتو سے زمین رن کی طلائی نظر آئی، وہ شان، وہ شوکت، وہ تحور، وہ جلالت چھپتے ہیں کہیں جوہر شمشیر اصالت، تو تینت میں کرم، طبع میں انصاف و عدالت، اقبال علی شان شہنشاہ رسالت۔ بیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ دیکھا جو وہ رخ، عرش کے سرتاج کو دیکھا، زلفوں کو جو دیکھا، شب معراج کو دیکھا، جو رخ میں صباحت، کہاں نور سحر میں، چشم اسد اللہ کا سب روب نظر میں، تابند ذرا حضرت داؤد کی بر میں، کیا شان ہے کہ کاندھے پر سپر، لب پہ رجز، تیغ کمر میں، تو شوکت اسد اللہ کی تصویر نبی کی، اور داؤد کی آواز کی تقریر نبی کی، تو بآغاز رجز تھا کہ ہوئی تیروں کی بوچھار، شہزادہ عالم نے بھی لی میان سے تلوار، تو تلوار کا کھچنا تھا کہ تھا فوج میں رہوار، اور رہوار کی چل پھر میں صفیں پس گئیں دو چار، تو اس شان سے لختے دل شیر سمد آیا، ارے گویا صف آہو پہ یکا یک اسد آیا، ہل چل تھی کہ تلوار چلی فوج پس سن سے، ڈھالیں تو رہی ہاتھوں میں سر، اڑ گئے تن سے، طائر بھی ہوا ہو گئے سب ظلم کے بن سے، اور آگے تھا ہرن، اس طرح آگے کہ آگے تھا ہرن شیر سے، اور شیر ہرن سے، غل تھا یہ جری مثل ید اللہ لڑے گا، اور تر ہوگی زمین خون سے وہ رن آج پڑے گا، مصروف تھے لڑنے میں ادھر اکبر دلگیر، بے تاب تھے تھامے ہوئے دل حضرت شبیر، تھراتے تھے ہاتھ اور زباں پر تھی یہ تقریر، کہ یہ سب
تیری تائید ہے مالک تقدیر. بیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی کیا بے کسی ہے کہ فرماتے ہیں کہ بے کس تیرے بندے پا عجب وقت پڑا ہے. ارے یا رب یہ پیسر تیسرے فاقے میں لڑا ہے. تم سے ہے پانی کا تلا تم میرے گھر میں، نے بحر میں پیاسوں کا ٹھکانہ ہے نہ بر میں. ارے دے صبر کے بیتاب نہ ہوں ہجر پہ سر میں، لوٹا ہے مجھے امت احمد نے سفر میں. ارے فرزند جوان باپ سے منہ موڑ رہا ہے. ارے چھوٹا جو ہے گہوارے میں دم توڑ رہا ہے. لڑتے تھے کہ پیشانی انور پر لگاتی، ارے سب خون میں بھری احمد مختار کی تصویر. لکھا ہے کمی میں تھا کوئی ظالم بے پیر. ارے برچھی جو لگی سینے میں حالت ہوئی تغییر. اللہ شجاعت کہ نہ ابرو پہ بلایا. سن سکیں گے ارباب ازا کہ پھل اس نے جو کھینچا تو کلیجہ نکل آیا. ارے پھل اس نے جو کھینچا تو کلیجہ نکل آیا. جس وقت ہوا دینے لگا زخم جگر کا، سینے میں رکا آ کے دم اس رشک قمر کا. گرتے ہوئے گھوڑے سے خیال آیا پدر کا، چلائے کہ اب کوچ ہے دنیا سے پسر کا. بے کس کی مسافر کی مدد کیجئے بابا. ارے اپنے علی اکبر کی خبر لیجئے بابا. تو اب بیٹے کی صدا سن کے ہوا صدمہ جا کا. ارے ایک ہوک کلیجے سے اٹھی بیٹھ گئے شاہ. معلوم ہوا جان چلی آہ کے ہمراہ، دل تھام کے ہاتھوں سے کہا یا اسد اللہ. ارے ماں باپ کے جینے کا مزہ لے گئے بیٹا، اور عہدہ جو تمہارا تھا مجھے دے گئے بیٹا. تو چلائے بتاؤ علی اکبر کدھر آئے. ارے ڈھونڈے تمہیں اس بحر میں یا سوئے برائیں. بیتاب ہے دل قلب میں لشکر کے درائیں. اے سرباب ازا کہ تم آ نہیں سکتے تو ہم ہی لاش پہ آئے. ارے رنگ اڑ گیا تھا گیسو پر گرد جمی تھی، اور تیورا کہ جو سنبھلے تو بصارت میں کمی تھی. چلائے شہیدی علی اکبر پدر آیا. ارے اٹھو میرے پیارے
میرے دل بر پدر آیا تم ڈھونڈتے تھے اے ماہ انور پدر آیا ناشاد پدر ارے بے کس و بے پر پدر آیا کچھ دل کی کرو بات ذرا ہوش میں آؤ ارے صدقے پدر آؤ میری آغوش میں آؤ صدقے پدر آؤ میری آغوش میں آؤ تو یہ کہتے ہی آنکھوں سے بس آنسو ہوئے جاری منہ پھیر کے دیکھا سوئے صحرا کئی باری کی عرض حضور آتی ہے زہرا کی سواری ارے پھر درد اٹھا سینے میں پھر غش ہوا تاری کھولے ہوئے آنکھوں کو مسافر ہوئے اکبر اور ہچکی کا بس آنا تھا کہ آخر ہوئے اکبر عباس کو رخصت کیا اور محمد کو رخصت کیا سب کو اجازت دی لیکن ان بزرگوں کہنا ہے غور کرو اگر تاریخ پر حسین نے سب کو کہا جاؤ خدا حافظ مگر میرے مولا نے علی اکبر سے نہیں کہا جاؤ خدا حافظ صدائے کربلا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک وجلالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد صدق اللہ تعالی حیث یقول وهو اصدق القائلین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا صلوات بر محمد ارشاد ہو رہا ہے حضرت احدیت اور حضرت باری تعالیٰ کا اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو و اہلیکم اور اپنے والوں کو یا اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ کیا امام حسین سلام اللہ علیہ کو اکبر سے محبت نہیں تھی؟ کیا حضرت حسین سلام اللہ علیہ کو عباس سے محبت نہیں تھی؟ کیا امام حسین سلام اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری شہادت کے بعد ہمارے گھر کی عورتوں کا حال کیا ہوگا؟ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کس طریقے سے دیار بدیار پھرایا جائے گا؟ خوب پتہ تھا حضرت سید الشہداء کو۔ جب یہ بات طے ہے کہ حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ معاملہ صرف شہادت تک نہیں ہے، ہمارے جسم کی پامالی تک نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر کی عورتوں کو اسیر کر کے در در پھرایا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اس بات کی طرف متوجہ بھی کیا ہے کہ جب کسی نے کہا کہ آخر مولا آپ کب تک روئیے گا،
شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، قتل ہو جانا تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین سلام اللہ علیہ نے یہی فقرہ تو کہا، بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں بے مقنع چادر دیار بدیار پھرائی جائیں؟ جب امام سجاد سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس پورے واقعے میں سب سے زیادہ اذیت کہاں پہنچی، سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی، تو اکبر کی شہادت کا ذکر نہیں کیا ہے، حضرت قاسم کے لاش کی پامالی کا تذکرہ نہیں کیا ہے، امام حسین سلام اللہ علیہ کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ کیا فرمایا بار بار؟ الشام الشام الشام۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ایک شریف آدمی کے لیے اولاد کا قتل ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا اس طرح سے گھر کی عورتوں کو بے مقنع چادر دیار بدیار پھرانا ہے۔ اب اس بات کے بعد آدمی توجہ کرے گا، سوال اس کے ذہن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ کیا امام حسین سلام اللہ علیہ کو زینب سے لگاؤ نہیں تھا؟ کیا امام حسین سلام اللہ علیہ کو اپنی بہنوں سے لگاؤ نہیں تھا؟ کیوں لے کر کے چلے آئے؟ کیوں بیزید کی بیعت سے انکار کیا؟ اب جب آپ اس سوال پر جائیں گے تو میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس پر اگر توجہ کریں ہم آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حسین پر واجب تھا کہ چاہے جو مصیبت برداشت کرنا پڑے مگر یہ قدم اٹھانا ہے، یزید کی بیعت سے انکار کرنا ہے۔ آخر امام حسین سلام اللہ علیہ کو کیا ضرورت تھی کہ اتنی ساری مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد کربلا جائیں اور اتنی بڑی قربانی پیش کریں؟ اس کے لیے جو میں نے آیت پڑھی اب آہستہ آہستہ آئیے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سیدھا سیدھا کہ ہمارا اکیلے کا نمازی ہونا کافی نہیں ہے، ہمارا خود کا مومن ہونا کافی نہیں ہے، ہمارا خود کا پرہیزگار کافی ہونا کافی نہیں ہے، جب تک کہ ہمارے ساتھ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے بھی دیندار نہ ہو جائیں، مذہبی نہ ہو جائیں۔ اے صاحبان ایمان، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ اب ہر انسان کی اپنی اوقات ہے، ہر انسان کی اپنی حیثیت۔ ہم ہیں، ہماری ذمہ داری کتنے پر ہے؟ ہم، ہماری بیوی، ہمارا وہ بیٹا، دیٹس آل، ختم ہو گئی بات۔ ہم کو کسی مسجد کا پیش نماز بنا دیا گیا تو اب ہم اپنی بیوی بچوں تک محدود نہیں ہیں، ہم ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، اور مسجد میں جو لوگ ہیں دین پہنچانا ان پر ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کو کسی شہر کا امام جمعہ بنا دیا گیا تو اب ہم اپنی مسجد تک محدود نہیں ہیں، اب اس 5 کلومیٹر کے دائرے میں جتنے میں جمعے کے لوگ ہیں ان تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مرجع ہو گئے، ہم آیت اللہ العظمیٰ ہو گئے، اب ہم اپنے گھر میں محدود نہیں ہیں بلکہ جتنے لوگوں تک ہماری رسائی ہو سکے ان تک دین پہنچانا ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم کو اللہ نے نبی بنا دیا تو جتنوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں چاہے جو مصیبت ہم کو برداشت کرنی پڑے ہم کو اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ اگر کسی کو رحمت للعالمین ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنا دیا گیا تو اب آپ چاہے کوڑے کھائیے، چاہے ساحر کہا جائے، چاہے جادوگر کہا جائے، چاہے دیوانہ کہا جائے، سب برداشت کیجئے مگر پیغام الہی ان تک پہنچائیے۔ اب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو جو ان کی جگہ پر آئے گا، جو ان کا جانشین ہوگا، اب اس دین کی حفاظت، لوگوں کی نجات کی منزل تک پہنچانا لوگوں کو اس کے جانشین اور خلیفہ کی ذمہ داری ہوگی۔ چاہے گھر جلایا جائے برداشت کرو، گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جائے برداشت کرو۔ ہماری اوقات ہمارے بیوی بچوں تک پیش نماز اور آگے بڑھا، امام جمعہ اور آگے بڑھا، رحمت للعالمین کی ذمہ داری اور ہے، اس کے جانشین کی ذمہ داری اور ہے۔ اسی لیے اب حدیث سناؤں گا آپ کو، ہم اپنے بچوں کے باپ ہیں، ہم اپنے بچوں کے باپ ہیں، مگر جو کائنات کے لیے ہادی بن کے آئے گا وہ پوری امت کا باپ ہے۔
آپ کہیں گے یہ کہاں سے کہا تم نے کہ پوری امت کا؟ انہی کی تو حدیث ہے، اپنی جیب سے تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جب طے ہو گیا کہ علی پوری امت کے باپ ہیں، نبی پوری امت کے باپ ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ تو جب پیغمبر امت کے باپ ہیں تو پیغمبر کی ذمہ داری ہے کائنات کی نجات۔ علی امت کے باپ ہیں تو علی کی ذمہ داری ہے کائنات کی۔ ایک منٹ لگے گا، ذرا سا ہٹوں گا مگر سن لیجیے۔ 32 ٹن کا دروازہ، 320 کنٹل، محدث دہلوی نے لکھا ہے، در خیبر علی کے ہاتھ پہ تھا، پیر زمین پر نہیں تھا۔ ہے کوئی آلہ جو علی کی طاقت ناپ لے؟ ہے کسی کی ہمت کہ ایسے شجاع کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے؟ لیکن وہی علی بعد وفات پیغمبر گلے میں رسی کا پھندا، سنا ہے نا؟ آج 1400 برس کے بعد آدمی اگر کتاب پڑھے گا اس کا بھیجا خراب ہو جائے گا۔ ایک طرف اتنی طاقت، 32 ٹن کا دروازہ ہاتھ پر، اور ایک طرف اتنی مظلومیت، گلے میں رسی کا پھندا۔ یا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ ہم 1400 سال کے بعد تو یہ کہہ سکتے ہیں یا یہ صحیح یا یہ صحیح، لیکن ایک چیز بولی جاتی ہے ہماری کچہری کی زبان میں، آئی وٹنس۔ جس نے دونوں منظر اپنی آنکھ سے دیکھا ہو وہ کیسے کہہ دے گا یا یہ صحیح یا یہ صحیح؟ تو اب علی سے سوال ہوگا، مولا اتنی طاقت کے باوجود یہ گلے میں رسی کا پھندا کیوں؟ یقو انفسکم، اب سمجھ میں آئے گا، تو ہمارے ساتھ رہو، ابھی سمجھ میں آئے گا۔ علی کے گلے میں سلام اللہ علیہ رسی ہے، لے کے جا رہے ہیں، تب تک ایک یہودی نے دیکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا دوسرا ساتھی تھا، کیا ہوا؟ مسلمان ہو گئے تم؟ کیوں؟ کہتا میں خیبر کا یہودی ہوں۔ سنیے، میں خیبر کا یہودی ہوں، میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے اس انسان کو در خیبر اکھاڑتے ہوئے، آج وہی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس انسان کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ میں نے بہت غور کیا، کہاں وہ طاقت، کہاں یہ صبر، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے، یہ واقعاً اللہ کے نمائندے ہیں۔ جب خدا چاہتا ہے اظہار طاقت کرتے ہیں، جب خدا چاہتا ہے مظاہرہ صبر کرتے ہیں۔ اور جب احساس ہو گیا میں نے کلمہ پڑھ لیا، عجب نہیں مولا مسکرا کے آواز دے، سمجھ میں آیا اگر ایک یہودی بھی صحیح راستے پر آ رہا ہے تو گلے میں رسی کا پھندا ڈلوانے کو تیار۔ صلوات بر محمد تو اب میں دھیرے دھیرے بہت تیز آپ کو لے آیا کہ نبی امت کے باپ ہیں، نبی کے بعد علی امت کے باپ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو علی کے بعد آئے گا وہ امت کا باپ ہے۔ تو اس کا مطلب جو امام وقت ہوگا وہ امت کا باپ ہے۔ اپنے زمانے میں نبی امت کے باپ ہیں، اپنے زمانے میں علی امت کے باپ ہیں، اپنے زمانے میں حسن امت کے باپ ہیں، اپنے زمانے میں حسین امت کے باپ ہیں۔ جب حسین امت کے باپ ہیں تو اب آیت پڑھ دیجئے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اب سمجھے حسین پوری امت کے باپ ہیں۔ اب چاہے عورتیں اسیر ہو جائیں، چاہے بھائی کے لاش پامال ہو، چاہے میرا سر قلم ہو جائے، مگر یزید جیسے انسان کے ساتھ، دین کے ساتھ یزید کو کھلواڑ کرنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید وہ ہے کہ اگر حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو نہ آج دین ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ پیغمبر کا وجود ہوتا، نہ پیغمبر کا نام ہوتا۔ حسین نے آواز دی، چونکہ میں امت کا باپ ہوں اس لیے میں ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، مقصد صرف ایک ہے کہ تم کسی صورت سے جنتی ہو جاؤ۔ آج ساری دنیا مل کے پریشان ہے
کہ دہشت گردی کے خلاف کیا کیا جائے۔ کبھی ریاض میں کانفرنس ہوتی ہے، کبھی فرانس میں کانفرنس ہوتی ہے، تیسری کی تیاری ہو رہی ہے۔ حسین نے کہا اگر اخلاص ہے، خدا کے لیے ہے، تو اکیلے 72 ساتھیوں کے ساتھ سرکاری دہشت گردی کا بھی خاتمہ کر سکتے ہو یزید جیسوں کی۔ صلوات بر محمد۔ تو اب حسین سلام اللہ علیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یزید جیسے انسان کو دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنے دیں۔ اب اگر کوئی ٹوکنے والا اس کو نہ ہوتا تو یزید اپنے مقصد میں کامیاب مسلمان ہو سکتا، اسلام کا نام رہ جاتا، مگر کیسا اسلام ہوتا جہاں نہ پیغمبر کی کوئی حیثیت رہ جاتی، جہاں نہ نماز کی کوئی حیثیت رہ جاتی۔ حسین نے آواز دی میں بھرا گھر قربان کر دوں گا مگر نانا کے دین کو مٹنے نہیں دوں گا۔ اب ایک سوال جتنے بھی مومنین و مومنات آپ کے علاوہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان سے سوال اگر کوئی کر لے، حسین کا مقصد قربانی کیا تھا؟ تاکہ ہم رہ راست پر آ جائیں، تاکہ ہم بہشتی راستے پر آ جائیں۔ حسین کامیاب ہوئے سلام اللہ علیہ کہ نہیں؟ یہ عام سے سوال ہے، کیا جواب ہمارے آپ کے پاس؟ کہ دیکھو مقصد کیا تھا حسین کا؟ حسین کا مقصد تھا دین بچ جانا، زینب کا مقصد تھا دین بچ جانا۔ حسین سے پوچھئے نا مقصد کیا ہے؟ 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے منع کر سکوں۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا، تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو حسین کا مقصد کیا ہے؟ حفاظت دین پیغمبر۔ کامیاب ہوئے کہ نہیں کامیاب ہوئے؟ کہا کے دیکھ لو۔ حسین نے جوان بیٹا کیوں قربان کیا؟ تاکہ ہم مذہبی ہو جائیں، تاکہ ہم دیندار ہو جائیں۔ زینب نے اپنا پردہ کیوں لٹا دیا؟ تاکہ ہماری کنیزیں پردہ دار ہو جائیں۔ اگر آج ہمارے بیٹے مسجدوں میں آ رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان مسجدوں میں جا رہے ہیں، آج اگر ہماری مائیں اور بہنیں پردے کے ساتھ نکل رہی ہیں، زینب کی روح خوش ہو جائے گی۔ جس مقصد کے تحت ہم نے بے پردگی برداشت کی تھی، مقصد پورا ہو گیا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہماری مائیں بہنیں بے مقنو چادر دیار بدیار پھر رہی ہوں، ہمارے جوان مسجدوں سے غافل ہو جائیں، تو شاید اس وقت حسین کو کم تکلیف ہوئی ہو۔ آج ہماری بے دینی کو دیکھ کے میرے مولا کو ممکن ہے زیادہ تکلیف ہو۔ اس محرم کا یہی پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ کون سا ایسا باپ ہے کائنات میں جس کی اولاد علی اکبر سے زیادہ، جس کے حسن کے لیے روایت کہتی ہے چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں، بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ بیٹا آ گیا حسین کے سامنے، بابا اب آپ مجھ کو اجازت دے دیجیے۔ جن لوگوں نے تحقیقی مطالعہ کیا ہے نا کربلا کی تاریخ پر، انہوں نے ایک عجیب نکتہ نکالا ہے داستان حضرت علی اکبر میں، شہادت میں۔ وہ یہ کہتے ہیں آپ غور کیجئے پوری کربلا کے شہیدوں کی اجازت لینے کے سلسلے میں۔ قاسم آئے اجازت کے لیے، امام حسین نہیں جانا چاہتے، لیکن جب امام حسن کا خط مل گیا روئے، کلیجے سے لپٹایا، گھوڑے پہ سوار کیا، خود سے رخصت کیا، عباس کو رخصت کیا، اون محمد کو رخصت کیا، سب کو اجازت دی۔ لیکن ان بزرگوں کا کہنا ہے غور کرو اگر تاریخ پر، حسین نے سب کو کہا جاؤ خدا حافظ، مگر میرے مولا نے علی اکبر سے نہیں کہا جاؤ خدا حافظ۔ تو کیا اگر حسین نے نہیں کہا جاؤ خدا حافظ تو ہم آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اکبر بغیر باپ کی اجازت کے چلے گئے؟ نہیں، وہ طریقہ اپنایا مولا نے جس سے اکبر کو اندازہ ہو گیا کہ بابا راضی ہیں۔ کیا روایت کہتی ہے کہ جب علی اکبر آئے ہیں امام حسین کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں بابا مجھ کو بھی اجازت دے دیجئے، میں مقتل میں جانا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ حسین اکبر کی طرف سنتے رہتے نا، توجہ کی بات، بجائے اس کے کہ مولا اکبر کی طرف رخ کر کے کہتے، روایت کہتی ہے بجائے اکبر کی طرف رخ کرنے کے حضرت نے سر اٹھا لیا آسمان کی طرف۔
آواز دی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے تو گواہ رہنا اس قوم پر۔ اب وہ جا رہا ہے میدان میں جو ہر اعتبار سے تیرے نبی سے مشابہ تھا۔ جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، نظر نہ الیہ، اپنے اس بچے کو دیکھ لیتا تھا۔ اکبر سمجھ گئے کہ بابا راضی ہو گئے۔ حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ جو حالات کربلا کے ہیں، پرسوں سے پانی کا قحط ہو چکا ہے تقریباً، فرات پر اسپیشل، بعض روایتوں میں 4000 ہے، بعض روایتوں میں 10,000 اسپیشل فورس ہے فرات پر کہ کچھ ہو جائے حسین کے خیمے میں پانی نہ جانے پائے۔ ایسے ماحول میں جس کے پاس علی اکبر جیسا فرزند ہو، صبح سے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، یوں تو دل میں پتہ نہیں کب سے رہی ہوگی بات، جب سے آج صبح 10 محرم کو جنگ شروع ہوئی ہے، علی اکبر جیسے جوان کے ذہن میں تصور کیا رہا ہوگا؟ بس کسی صورت سے اجازت مل جائے نا، بتاتا ہوں ان یزیدیوں کو کہ علی کا شعر کیسے ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے جس کے ذہن میں صبح سے بس اس کا انتظار رہا ہو کہ اجازت مل جائے تو بتاؤں، اجازت مل جائے تو بتاؤں، جس وقت اندازہ ہوا ہوگا کہ بابا راضی ہیں اور اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے ہوں گے، تاریخ بتا سکتی ہے کہ اکبر کے جوش کا عالم کیا رہا ہوگا، ولولے کی حالت کیا، کیسی ایڑ لگائی ہوگی، کتنی تیز اکبر نے گھوڑا دوڑایا ہوگا مقتل کی طرف۔ یہ کتاب میں ملے گی بات، عقل سے سوچے آدمی۔ کیا اس تیز رفتار گھوڑے کے پیچھے 57 برس کا بھوکا اور پیاسا بوڑھا باپ اس گھوڑے کی رفتار کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ میں نے کہا نا ہر بات کتاب کی نہیں ہے۔ غور کریں کہ اس جوش و ولولے کے ساتھ جس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہوگی، اس کا بھوکا پیاسا 57 سال کا باپ مقابلہ کر سکتا ہے اس گھوڑے کا؟ اچھا آپ بتائیے، 1400 برس کے بعد کتاب پڑھ کر کے ہم آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس گھوڑے کی رفتار کیا ہوگی، اس کے پیچھے کیسے دوڑ سکتے ہیں؟ حسین کو اندازہ نہیں تھا کہ میں اس گھوڑے کے برابر نہیں دوڑ سکتا، لیکن اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں اولاد کا عشق۔ روایت کہتی ہے جیسے اکبر نے ایڑ لگائی، گھوڑا آگے بڑھا، حسین سے رہا نہیں گیا، میرا مولا پیچھے پیچھے، مگر وہی ہوا جو ہونا تھا، چلے گر پڑے، مگر واہ تربیت۔ اکبر کو احساس ہوا کچھ ہوا، پلٹ بابا، اتر گئے گھوڑے سے، باپ کے پاس آ گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں کبھی کسی سوال کا جواب امام کے پاس نہ ہو؟ یہ سوچ سکتا ہے کوئی؟ لیکن یہاں آپ سنتے رہتے ہیں تاریخ، کیا جواب دیا امام نے؟ جواب دیا ہے، اتر گئے گھوڑے سے، آ گئے باپ کے پاس۔ بابا آپ تو راضی تھے نا، آپ تو اجازت دے چکے تھے نا، اے بابا پھر کیوں چلے آ رہے ہیں؟ جواب دیا حسین نے؟ نہیں دیا۔ کیا جواب دیں، کیسے سمجھائیں؟ یہ تو دل کی بات ہے۔ بے اتنا کہہ کے ٹال گئے مولا، اے میرے لال بے اتنا سمجھ لو، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سوال کا جواب الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ ہاں بیٹا ہوتا، باپ کا جگر سینے میں ہوتا، تب تم سوال، اچھا جاؤ میرے بیٹے، جاؤ میرے لال، جاؤ۔ ایک بات کا خیال رکھنا میرے لال، جب تک سامنا رہے نا، تب تک مڑ مڑ کے اپنی شکل اپنے باپ کو دکھلاتے رہے۔ اکبر تو چلے گئے، حسین در خیمہ پر بیٹھ گئے۔ ماں ہے نا، نگاہیں گاڑ دی حسین کے چہرے پر، کچھ بھی ہو باپ ہے، میرے بچے کو کچھ ہوگا، چہرہ بدلے۔ اچانک حسین سلام اللہ علیہ کا چہرہ بدلا۔ لیلا تڑپی، خیر تو ہے، بڑا زبردست پہلوان ہے، دعا کرو۔ روایت کہتی ہے دعا ہوئی، دعا ہوئی، اکبر واپس آ گئے۔ میں نے جو پڑھا ہے وہ 100 ہے کہ جب واپس آئے اکبر بغیر زخم کھائے 100 یزیدیوں کو مار کے پلٹے تھے۔ آپ ذرا بھائی، میں نے ہر بات کتاب میں تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا رشتہ دار کراٹا جانتا ہے،
اگر کہیں 25,000 کی بات نہیں ہے، لاکھ کی بات نہیں ہے، 25 آدمیوں میں اگر گھر جائے آدھی رات کو اور اپنے فن کی بنیاد پر بغیر زخم کھائے چلا آئے، پورا محلہ واہ واہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خاندان والے جہاں بیٹھیں گے وہاں تعریف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب خاندان والوں کا یہ حال ہے تو ذرا کبھی اس کے باپ سے بات کر کے دیکھیے، وہ کس انداز سے ارے یہ فلاں دن وہاں گر گئے تھے، کیسا قلب ہوگا باپ کا ایسے بہادر بیٹے کے لیے؟ یہ جگہ ہے کہ نہیں ہے کہ ایسے موقع پر باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا اکیلے 25 لوگوں کو مار کے آ گئے تم، خاندان کی لاج رکھ لی میرے لال، بتاؤ کیا انعام چاہیے؟ حق ہے کہ نہیں ہے؟ باپ انعام کے لیے پوچھے۔ حسین کا بیٹا بھوکا تھا، حسین کا لال پیاسا تھا، 25 میں کم سے کم تعداد کربلا میں 25,000 کی لکھی جاتی ہے، 30,000 1 لاکھ اور اس سے زیادہ لکھتے ہیں۔ اکبر 100 کو مار کے پلٹے، موقع تھا کہ نہیں تھا کہ جب اکبر ہزاروں کے درمیان سے 100 کو مار کے بغیر زخم کھائے پلٹے ہیں تو حسین پلٹ کے کہیں شاباش میرے لال، علی کا نام روشن کر دیا، بیٹا بتاؤ تم کو کیا انعام دیا جائے؟ ہے موقع کہ نہیں ہے؟ لیکن سنیں گے آپ حسین کیا پوچھتے؟ علی اکبر نے ایسا سوال کر لیا میرے مولا کا کلیجہ کباب ہو گیا۔ آئے جیسے ہی باپ کا سامنا ہوا، آواز دی بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، وثقل الحدید اجحدنی، اور اس پر سے یہ اسلحے کی سنگینی، اے میرے بابا تھوڑا سا پانی اگر مل جاتا، تھوڑا سا پانی اگر مل جاتا تو آج میں ان یزیدیوں کو بتا دیتا کہ علی کے گھرانے کے شیر کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن ہائے دنیا میں کوئی باپ اتنا مجبور نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک مثال اور دے دو، کسی کا بیٹا اللہ سب کے جوانوں کو جو اس مجلس میں ہیں یا جو ٹی وی کے سامنے، خدا سب کے جوانوں کو، ہر ماں باپ کو جوان کے داغ سے محفوظ رکھ۔ علی اکبر کے طفیل میں کسی کا بیٹا کینسر ہو گیا، گردہ خراب ہو گیا، بمبئی، کلکتہ، لندن، امریکہ گھوم گھام کے آ گئے، زمین بک گئی، مکان بک گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا اب یہ بچے گا نہیں، جو کھائے کھلاؤ، جو مانگے اس کی خواہش پوری کرو۔ کہتے ہیں نا مرنے کے پہلے تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، باپ بیٹھا ہے ایک طرف، ماں بیٹھی ہے ایک طرف، غربت کا حال یہ ہے سب بک چکا ہے، گھر میں جو چاول ابل رہا ہے وہ بنیے کے یہاں سے ادھار آیا ہے، کہ اتنے میں بیٹے کو افاقہ ہوا، آنکھ کھول دی، بابا سیب کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اماں انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے، لاکھ غریب ہو چکے ہیں، لیکن کوئی ماں کوئی باپ اپنے مرتے ہوئے بیٹے سے یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا اب تو مر رہے ہو، جاؤ جنت میں سیب میں، جہاں کبھی نہ گئی ہوگی وہاں دوڑ کے ماں پہنچ جائے گی، 10 روپیہ دے دو اپنے بھیا کو انگور کھلا دیں، تمہارا برتن دھل کے ادا کر دیں گے۔ باپ جہاں کبھی نہ گیا ہوگا پہنچ جائے گا، 10 روپیہ دے دو اپنے بچے کو سیب کھلا دوں۔ کوئی مرتے ہوئے بچے سے یہ نہیں کہتا بیٹا ہم مجبور ہیں، لیکن ہائے کائنات میں صرف ایک ذات ہے، نبی کا نواسا حسین مظلوم، جب بچے نے کہا بابا پانی، انگوٹھی اتاری، فرمایا بیٹا اس کو دہن میں رکھ لو، جاؤ میدان محشر میں نانا رسول خدا تمہیں خیرات کرے گا۔ یہ سوچ لے آدمی نا، پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ سوچ لے آدمی نا، یہی اس کے رونے کے لیے کافی ہے زندگی بھر کہ میرے مولا پر کیا وقت آ گیا۔ بس آخری چند فقرے اور ختم و دعا۔ روایت کہتی ہے انگشتری حسین نے دی، اکبر میدان میں آ گئے۔ پھر عقل سے سوال کیجئے، آدمی پیاسا ہوتا ہے لیکن جب محنت کر لے اس کی پیاس اور بھڑک جاتی ہے، اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ اکبر کی پیاس کس منزل پر پہنچ گئی ہوگی، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اس کے باوجود تم کیا سمجھتے ہو یہ اکبر کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے آسانی سے؟ نہیں، آپس میں میٹنگ ہوئی، کیا کیا جائے علی کے اس بہادر کے لیے۔ طے یہ ہوا کہ ایک آدمی تلوار لے کر کے ایک کھجور کے درخت کے آڑ میں چھپ جائے، جب اکبر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائیں
وہ وہاں سے چھپ کے بھالا نیزہ مار دے اکبر کے سینے میں. پھر کتاب پر مت جائیے, عقل سے سوچئے. ایک طرف گھوڑے کی رفتار ہے نا, اور دوسری طرف اس ملعون نے جو کھجور کے درخت کی آڑ سے پوری طاقت سے نیزہ مارا ہے, وہ نیزہ آن کے اکبر کے سینے میں لگا ہے. اب پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اندر کہاں تک پیوست ہوا ہوگا. ایسا نیزہ لگا جوان علی اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. یا بتا علیک منی السلام, بابا میرا آخری سلام لے لو. روایت کہتی ہے جیسے ہی مولا کے کانوں میں آواز پہنچی نا, ایسا شاک لگا ہے حسین کو. روایت کا جملہ ہے اکبر کی آواز پر کھڑے تو ہو گئے, چل بھی پڑے, مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. بعض روایتیں کہتے ہیں کچھ دیر تک حسین کی آنکھوں کے سامنے دھواں چھا گیا تھا. بس چلے جا رہے, اینا علی, اینا علی, اینا علی, بیٹا علی کہاں ہو, بیٹا علی کہاں ہو, علی اکبر کہاں ہو. آواز کے سہارے پہنچے, سرہانے بیٹھ گئے, سر کو اٹھایا, زانوؤں کے اوپر رکھا. میرے لال کہاں تکلیف ہے؟ بابا نیزے کی انی بڑی تکلیف دے رہی ہے. سر زمین پہ رکھ دیا, دو زانو ہو کے بیٹھ گئے, پاس تینوں کو سمیٹ لیا. خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھلائے جو حضرت سید الشہداء نے دیکھا ہے. روایت کہتی ہاتھ لے گئے اکبر کے سینے تک, یا علی کہہ کے جو نیزے کی انی نکالی ہے, روایت کہتی خون مثل فوارے کے ابلنے لگا. جانتے ہیں آپ جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتی, خون مثل فوارے کے ابلنے لگا. روایت کہتی حسین اکبر زمین گرم کربلا پر ایڑیاں رگڑنے لگے. اب کتاب نے جو منظر کشی کی ہے وہ سنیں گے. حسین کا حال کیا تھا؟ اکبر کے سینے سے خون ابل رہا ہے, ایڑیاں زمین گرم کربلا پہ رگڑ رہے ہیں, اور ادھر حسین کا حال یہ میرا مولا کھڑا ہو گیا, آسمان کو تکتے ہیں, ہونٹوں کو اس طرح ملتے ہیں اور جملہ فرماتے جاتے ہیں, بنیا علی الدنیا بعدک الافا. میرے لال اب تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا, تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے. کہ اتنے میں اکبر نے ہچکی لی, روح جسم سے نکل گئی. حسین نے اپنے آپ کو اکبر کے سینے پہ گرا دیا, رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا. اتنا روئے کہ روایت کہتی ہے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر میں کہوں میرے بھائیوں, کتاب کی بات نہیں ہے, روایت کی بات نہیں ہے. اس سماج میں آپ رہتے ہیں نا, کسی کا جوان بیٹا مر جائے بیماری سے یا ایکسیڈنٹ سے, اس وقت آدمی یہ نہیں دیکھتا مسلمان ہے کہ ہندو, سنی ہے کہ شیعہ. جس کو خبر ملتی ہے دوڑ جاتا ہے فلاں کا جوان بیٹا مر گیا ہے. اللہ اکبر. حسین اپنے جوان بیٹے کے جسم سے لپٹ کے بیان کر رہے ہیں. ان سپاہیوں میں ایک نہ آیا جو حسین کا بازو تھام لیتا, دو جملے تعزیت کے کہہ دیتا, اکبر سے حسین کو جدا کر دیتا. اللہ اکبر. کیا کرے میرا مولا, کچھ دیر تک روتے رہے, کچھ دیر تک روتے رہے. خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھلائے جو حسین نے دیکھا. روایت کہتی ہے پھر صبر کا پتھر سینے پہ رکھا, اکبر کو اٹھایا. بوڑھا باپ, بھوکا باپ, بوڑھا باپ, پیاسا باپ, کڑیل جوان. پتہ ہے ویٹ بانٹنے کے لیے حسین سلام اللہ علیہ نے کیا طریقہ نکالا؟ وزن کو تقسیم کرنے کے لیے جوان کے. بعض بزرگوں کا فرمانا ہے سر رکھا حسین نے اکبر کا کاندھے پر, سینے کو اپنے سینے سے چپکایا, زمین پر پیر خط دیتا جا رہا ہے. کچھ دور لے کے چلے, پیاسے حسین کی ہمت جواب دے گئی. رکھ دیا, پھر اٹھایا, پھر چلے, پھر رکھ دیا. آخر کار آواز دی, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ. زینب علیہ السلام تڑپ کے کھڑی ہو گئی, اے ابن زیاد, ارے میرے بھیا کو اکبر نے بوڑھا کر دیا, ارے میرے باجائے کو اکبر نے بوڑھا کر دیا. لیلا بڑی نازاتی, اس
اس شکل و شباہت پر صدائے کربلا ماں چومتی رہتی تھی سینہ علی اکبر کا ماں چومتی رہتی تھی سینہ علی اکبر کا آنکھوں میں سمایا تھا چہرہ علی اکبر کا ماں چومتی رہتی تھی سینہ علی اکبر کا ماں چومتی رہتی تھی سینہ علی اکبر کا تھا جشن مدینے میں اکبر کی ولادت کا قربان تھی حوریں بھی اس چاند سی صورت پر لیلا بڑی نازا تھی اس شکل و شباہت پر لیلا بڑی نازا تھی اس شکل و شباہت پر ہم شکل محمد تھا نقشہ علی اکبر کا ماں چومتی رہتی تھی سینہ علی اکبر کا کونین میں شہرت تھی حسن علی اکبر کی ماں چومتی تھی آنکھیں اپنے ماہ انور کی کرتے تھے زیارت سب ہم شکل پیغمبر کی کرتے تھے زیارت سب ہم شکل پیغمبر کی ہم شیر کو سونپا تھا بیٹا شہ والا نے بیٹے کی طرح پالا تھا ثانی زہرا نے ماں جیسی محبت کی تھی زینب کبریٰ نے ماں جیسی محبت کی تھی زینب کبریٰ نے زینب سیا کرتی تھی کرتا علی اکبر کا ماں چومتی رہتی تھی سینہ علی اکبر کا ایک شخص نے یثرب میں شبیر سے یہ پوچھا پیروں میں جو اکبر کے چبھ جائے کوئی کانٹا یہ سنتے ہی حضرت نے رو رو کے یہ فرمایا آنکھوں سے نکالوں گا کانٹا علی اکبر کا ماں چومتی رہتی تھی سینہ علی اکبر کا افسوس کے اکبر نے سینے میں سنا کھائی
لیلا در خیمہ پر گھبرا کے نکل آئی، جاتی رہی اس غم سے شبیر کی بینائی، جاتی رہی اس غم سے شبیر کی بینائی، پیوست تھا برچی میں سینہ علی اکبر کا، معصومتی رہتی تھی سینہ علی اکبر کا، شبیر کے پہلو میں ہے دفن علی اکبر، اور بابا کے سرہانے سوتے ہیں علی اصغر، شبیر کے روضے پر جنت کا سا ہے منظر، شبیر کے روضے پر جنت کا سا ہے منظر، شاہین نے دیکھا ہے روضہ علی اکبر کا، ماں چومتی رہتی تھی سینہ علی اکبر کا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و سید الوسید، السلام علیکم ولیین شہیدین و اخیک بالفضل العباس یا ابن امیر المومنین ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل